تعالیٰ سے شاعر کہتا ہے کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، آپ کہیں گے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ جواب ایسا ہونا چاہیے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا خالق مالک حاجت روا کون ہے جی؟ اس پروردگار نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اس کا نام اتنی ہلکی آواز میں نہیں لیں، ذرا ہاتھ بلند کر کے اور بلند آواز سے لیں گے۔ ہمارا حاجت روا مشکل کشا کون؟ اللہ زندہ باد۔ میں کہوں گا لا الہ، اور آپ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہیں گے الا اللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے۔ اب تو نکالو یارو اپنے دل سے خیال غیر اللہ، لا الہ زندہ باد، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یوں ہاتھ لہرا کے بولنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ آتی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اب وہ اشعار جن کا مجھے حکم ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اشعار میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹی پھوٹی محبت میں ریاض الجنہ میں سنائے تھے۔
اور میں ہر جگہ یہ اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ بلائیں گے، میں دوبارہ بھی پڑھوں گا۔ تو اللہ پاک نے بھی 2-3 دفعہ جانا الحمدللہ ہو گیا۔ اب آپ اس نیت سے سنیں گے کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ بھی جا کے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس دنیا کی جنت میں ہم سب کو بار بار ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ ایک مختصر سی اشعار آئیں گے، لائنیں آئیں گی، وہ آپ نے پڑھنی ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ؟ آج میں اکیلا نعت خواں نہیں، اس بچے نے کتنی خوبصورت کلام پیش کیا، وہ ہم دونوں نہیں، باقی اب سارے نعت خواں ہیں۔ صحیح ہے جی انشاءاللہ؟ ایک دفعہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا تو کہاں پہ کہاں۔ یہ مصرع آپ سارے پڑھ لیں۔ تو کجا من کجا تو کہاں پہ کہاں، تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، میرا ہر سانس تو خونی چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، تو ابد افوری میں ہوں دو چار پل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو ہے معصومیت میں نیری معصیت، تو کرم میں خطا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کہاں میں کہاں، تو کجا من کجا، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، نہیں تجھ سا کوئی بے شک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ میں اور آپ کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ پاک خود اپنے محبوب کی نعت خوانی کرتا ہے قرآن پاک میں۔ ان بچوں نے یہ آیت پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو یہ آیت یقیناً آپ سب کو آتی ہوگی نا، تو مل کے پڑھیں گے اور تلاوت بھی ہو جائے گی، نعت بھی ہو جائے گی، ایک ساتھ ہمیں دونوں کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ مل کے محبت سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھام لے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کہاں میں کہاں، تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، تو کجا من کجا، میری سوچے ہے سوالی، میرا لہجہ ہو بلالی، میری سوچے ہے سوالی، میرا لہجہ ہو بلالی، شب تیرا کر خیرہ، میرے دل بھی ہو مثالی، تیرا مظہر ہو
ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جو شاعر ہوتے نعت لکھنے والے وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے محبوب کا ذکر تو بلند کیا، لیکن اس ذکر میں کیا کیا بلند کیا؟ کہتا ہے ان کے رخ سارے کو قربان جائے اپنے صحابہ پر، اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کے لیے کہیں سبحان اللہ۔ آواز کم کر دیں، ایکو کم کر رہے ہیں سب سیٹ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ شاعر کہتا ہے ان کے رخ سارے کو، زلف خمدارے کو، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار کو، ان کے اخلاق کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمینہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پہ کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، ناز پردار کو، ان کے گھر بار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو السلام السلام۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے آواز سے السلام 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 السلام۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیری یادیں میری وادی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اسی لیے تو دیوانے کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آپ میں سے کسی نے اللہ پاک کو کہا تھا یا اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا؟ کسی نے کہا تھا؟ نہیں، لیکن دیکھو اللہ پاک نے ہمیں وجہ کائنات، رحمت للعالمین، امام الانبیاء کی امت میں پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے ہم، کہو الحمدللہ۔ ذرا بلند آواز سے فخر سے کہو الحمدللہ۔ اب میں کہوں گا محمد ہمارے، اور آپ سارے میرے بھائی اور دیوانے کہیں گے بڑی شان والے، کہیں گے انشاءاللہ۔ اپنے نبی کا جو ایک تذکرہ ہے، تعریف ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے نا جی انشاءاللہ؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ دیوانے بیٹھے ہیں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، اور تشریف بلائے دنیا میں، روشن ہے فلک مہنگی ہے زمین، تو عالم کی رت بدلی ہے، رحمت سے کوئی محروم نہیں، جینے کی تمنا جس نے دی، مجبوروں کو مظلوموں کو، بیواؤں یتیموں کا والی، وہ رحمت عالم
سرور دی دن رات بہائے ہیں آنسو امت کے گناہوں کی خاطر رو رو کے طلب بخشش کی ہے لب پہ ہے دعا غم کی ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں میرے نبی جیسا کوئی دوسرا ہوگا بھئی ذرا ہاتھ بلند کر کے لہرا کے میرے ساتھ بولیں گے ہوگا بھی نہیں ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں اس کمل پوشک میں قربان سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی ان کے ایک بول کا مول نہیں یاقوت و زمرد لال و گوہر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین اب جو میں آگے شعر پیش کرنے لگا ہوں نا آپ کا دل کرے گا ہوا میں اڑ کر کہو سبحان اللہ لیکن اڑ تو سکتے نہیں ہیں لیکن ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بلند آواز سے بول تو سکتے ہیں اور میں رکوں گا نہیں بس آپ نے اپنی سبحان اللہ بولنی ہے جب شعر ختم ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا محمد ہمارے ایک کام کرتا ابھی جو یہ بچے نا ابھی نہیں پڑھیں گے صحیح ہے ابھی پڑھیں گے میرے یہ والے میرے بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا صرف کہیں گے بڑی شان والے میں ذرا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت آواز آ کہاں سے رہی ہے صحیح ہے مقابلہ ہو جائے آپ لوگوں کا ابھی بچے نہیں پڑھیں گے نہ ادھر والے پڑھیں گے نہ ادھر والے حضرات پڑھیں گے ابھی صرف سامنے والے پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ دیکھ لینا کہ کس کی آواز زیادہ ہے اسٹیج میں مفتی اویس صاحب آپ کے آج جج ہیں تو آپ کہیں گے بڑی شان والے ٹھیک ہے محمد ہمارے ماشاءاللہ کیا محبت ہے اللہ پاک اس محبت کو سلامت رکھے ہمارے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی ذرا آپ لوگ ذرا خاموش رہیے گا آپ اور آپ دونوں ذرا مل کے پڑھنا دیکھتے ہیں کن کی آواز زیادہ ہے صحیح ہے تیار ہیں آپ لوگ محمد ہمارے ماشاءاللہ بچے جیت گئے
بچوں کی تو ماشاءاللہ عادت لگی ہوئی ہے نا قرآن پاک پڑھ کے. اب ذرا ایک دفعہ سارے احباب مل کے پڑھیں گے, ہو سکتا ہے وہ کامران چورنگی تک آپ کی آواز چلی جائے. محمد ہمارے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. میں ذرا پختون بھائیوں کے لیے 2 شعر پیش کر دوں, کیونکہ پختون بھائی جو ہے نا مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان میں تو نہیں پڑھ رہا ہے. پڑھوں جی؟ شاعر کہتا ہے اچھا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کا معاملہ کریے گا, صحیح ہے؟ آپ بھی تو اردو کی اچھی خاصی ماشاءاللہ ٹانگیں توڑتے ہیں, لیکن پشتو کی میں انشاءاللہ ٹانگیں نہیں توڑوں گا, صحیح ہے جی؟ کیا کہتا ہے شاعر؟ زمادہ قولی محبوب زلفی حسن دار دی, تیری مزیدار واللہ تیری مزیدار دی. پختون بھائیو آپ تو کہہ دو سبحان اللہ. صرف پختون بھائی میرا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. زندہ باد. زمادہ قولی محبوب زلفی حسن دار دی, تیری مزیدار واللہ تیری مزیدار دی. صفات یہ شمع پا قرآن عاشق پاک پاغنی سبحان دے. صفات یہ شمع پا قرآن دے, عاشق پاک پاغنی سبحان دے. خرامہ قسم مشک و عنبر نہ خوشبودار دی, تیری مزیدار واللہ. زندہ باد. میں جب کہوں گا نا تیری مزیدار, آپ ہاتھ بلند کر کے کہیں گے واللہ. میرے نبی کی تعریف ہر زبان میں ہی اعلیٰ ہے, تو سارے احباب کہیں گے واللہ, صحیح ہے جی؟ تیری مزیدار واللہ تیری مزیدار واللہ تیری مزیدار دی. زمادہ قولی محبوب زلفی حسن دار دی, تیری مزیدار واللہ تیری مزیدار دی. سبحان اللہ. پنجابی کوئی بیٹھا ہے یا پنجابی؟ اچھا پنجابی بھی سارے ماشاءاللہ. چلو 1-2 شعر پنجابی میں پڑھ لوں کہ وہ برا نہ مانے نا یار, پشتو میں بھی ہمارے بھائی ہیں, پنجابی بھی, بس انہی دونوں زبانوں میں آتا ہے, باقی میں نہیں. شاعر کہتا ہے پنجابی میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا, صحیح ہے جی؟ شاعر کہتا ہے میرے کچھ بھائی ہیں ان کو ضرور یقیناً وہ آتی ہوگی. حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. سبحان اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. نسوڑے دا مکھڑا نورانی نورانی, نسوڑے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دی ترائیے چپے دیوی ہو سے. حضرت حلیمہ کا کیا مقدر ہے یار, اللہ اکبر. وہ شاعر کہتا ہے نہلا کے دھلا کے تے سرما بھی پا کے, نہلا کے دھلا کے تے کجلا بھی پا کے, تو تھوڑی لپھڑ کے ہنسے دیوی ہو سے. حلیمہ میں تیرے
مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بیہوں سے اور تو انگلی نہ پاکے تبیڑے دے اندر تو انگلی نہ پاکے تبیڑے دے اندر خدا تے سجن نو ٹورے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے اور کبھی کبھی کیا شاعر کے کیا تخیلات ہیں. کبھی کبھی بچہ رو جاتا ہے نا تو کیا کہتا ہے شاعر؟ توجہ ہے جس کو سمجھ میں آ رہی ہے توجہ ہے وہ کہے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کدے نال اپنی نزاکت تے سوڑا کدے نال اپنی نزاکت تے سوڑا کدے نال اپنی نزاکت تے سوڑا اور اس دا بھی ہو سی من دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. شان صحابہ میرے صحابہ کا دفاع کرو گے نا انشاءاللہ. کون صحابہ؟ سوال ہے صحابہ کون؟ میں بتاؤں صحابہ کون ہے. شاعر کہتا ہے سلطان پیمبر کے حبدار صحابہ ہے. سلطان پیمبر کے حبدار صحابہ ہے. میرے نبی کے حبدار کون ہے جی؟ ذرا بلند آواز سے بہادروں کی طرح ہاتھ بلند کر کے مکہ بنا کے میرے نبی کے حبدار کون؟ زندہ باد. سلطان پیمبر کے حبدار صحابہ ہے. اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ ہے. سلطان پیمبر کے حبدار صحابہ ہے. اور سرکار نے فرمایا اصحاب ستارے ہیں ظلمت کی گھٹاؤں میں انوار صحابہ ہے. ظلمت کی گھٹاؤں میں انوار صحابہ ہے. ابوبکر عمر عثمان حیدر بھی ہمارے ہیں. تفریق نہیں علم معیار صحابہ ہے. کون ہے بھائی؟ ذرا میرے ساتھ مل کر کہے صحابہ ہے صحابہ ہے صحابہ ہے صحابہ ہے صحابہ ہے صحابہ ہے. وہ 313 تھے ہیبت کی ہزاروں پر تاریخ میں جرت کی للکار صحابہ ہے. تاریخ میں جرت کی للکار صحابہ ہے.
میرے بابا جی کی طرح ماشاءاللہ کیا ذوق ہے ان کا، بڑی محبت سے یہ داد دے رہے ہیں، ان کی طرح ذرا ہاتھ بلند کر کے مکہ بنا کے میرے ساتھ ہر بندہ بولے اور آواز سے بولے، ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا محبت سے۔ صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ اور جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ ہمارے آقا نے فرمایا میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اس جنت میں ہم سب کو بار بار لے جائے۔ میں کہوں گا جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو آپ کہیں گے، جواب دیں گے پھر اور کیا ہے؟ کہیں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑی اللہ پاک آپ اس طرف سے کہیں گے، اللہ پاک آپ کو وہ روزہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، سر عرش آقا کی مہمان نوازی، سر عرش آقا کی مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سر عرش آقا کی مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو۔ اور کیا اخلاق ہے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میری خواہش ہے میں اس مدرسے کی شان میں دو شعر پڑھوں۔ مدارس کا کیا کردار ہے؟ لوگ باتیں بناتے ہیں
لیکن حضرت ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر جواب دیا. کیا کام کیا ہے مدارس نے؟ شاعر کہتا ہے علوم نبوت سکھائے مدرسہ. علوم نبوت سکھائے. مدرسے سے محبت کرنے والے ہاتھ بلند کر کے دینی مدارس. میں کہوں گا علوم نبوت سکھائے. آپ کہیں گے ایک آواز میں مدرسہ کہیں گے انشاءاللہ. علوم نبوت سکھائے حسین راہ جنت حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ. حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ. عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے. عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے. یہ حفاظ علماء یہ حفاظ علماء عطائے مدرسہ. یہ حفاظ علماء عطائے مدرسہ. علوم نبوت سکھائے. اور ایک اور کردار زبان ذات رنگ و نسل قومیت کے. زبان ذات رنگ و نسل قومیت کے. بتوں کو دلوں سے ہٹائے مدرسہ. بتوں کو دلوں سے ہٹائے مدرسہ. علوم نبوت سکھائے. مدرسہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. اور ہمارے پاکستان میں تو اللہ پاک کا یہ بڑا انعام ہے ہم پر پاکستانیوں پر کہ مدارس یہاں پر ماشاءاللہ اتنے آباد ہیں. ذرا مدارس کی محبت میں آواز نکالنی ہے, خاموش نہیں بیٹھنا. ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر بولے گا علوم نبوت سکھائے. ذرا طاہر ناصر صاحب آپ اپنی آواز میں ایک دفعہ بولیں گے تو پھر کیا پتا آپ کی آواز زیادہ آئے. علوم نبوت سکھائے حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ. حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ. دینی مدارس ختم نبوت کا کام کرو گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کرو, پکا ارادہ کرو. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. دین کو سیکھے گا, عمل کرے گا اور آگے پھیلائے گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے حاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. ختم نبوت, دفاع صحابہ, دینی مدارس, علماء حق زندہ باد. والسلام.